جس کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی لا ثانی داماد علی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں ایک ایرانی مجوسی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دل بندے حیدر کرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کئی اور افراد کے ہمراہ انتہائی بے دردی اور بڑی سفاکیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی شہادتوں سے بھرپور ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے کا اختتام بھی شہادت پہ ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جتنے واقعات اور تاریخ اسلام میں جتنے حادثات اور اسلامی تاریخ میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ان واقعات میں واقعہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے جسے صدیوں سے علماء نے، خطباء نے، شعراء نے، ذاکروں نے، نعت خوانوں نے، قوالوں نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، ذرائع ابلاغ نے، رسائل نے، جرائد نے، اخبارات نے، غرضے کے ہر قسم کے لوگوں نے اپنے پورے ذرائع استعمال کر کے اس واقعہ میں اس طرح رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کی، جھوٹے واقعات، لا یعنی قصے، گھڑے ہوئی حدیثیں، نو بنو شوشے، قسم و قسم کی روایتیں، حکایتیں، قصے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو واقعہ کربلا میں اتنے جھوٹ بولے گئے کہ اس جھوٹ کا 100واں حصہ بھی کسی اور واقعہ میں پایا نہیں جاتا۔ جوڑی گئی روایتیں، جوڑے گئے قصے، جوڑے گئے واقعے، جوڑے گئی حکایتیں، جوڑے گئے شعر،
رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو افسوسناک بنا کے، دردناک بنا کے، اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کر دیا جائے، اس طرح اس واقعہ کو بیان کیا گیا جس سے کئی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ میں نے انہی خرابیوں کا آج تذکرہ کرنا ہے، ایک کا کر لوں، دو کا کر لوں، تین کا کر لوں، جتنی مجھے وقت اجازت دے گا جتنا، انہی خرابیوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی خرابیوں نے جنم لیا اس واقعے کی کوکھ سے، جس طرح لوگوں نے اس کو بیان کیا، جس طرح لوگوں نے کہانیاں گھڑی۔ ظاہر بات ہے میں جب واقعہ بیان کروں گا نا تو میں حضرت حسین کی بیٹی سکینہ اس کو 6 سال کی بنا کے نہیں پیش کر سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں طالب جوہری بن جاؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں شام غریبہ میں آ کے ٹی وی پہ کہوں سکینہ باہر نکل آئی، خیمے سے باہر نکل آئی، بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو بابا، اور پھر ایک دھڑ سے آواز آئی سکینہ بیٹا ادھر آ جاؤ تیرا بابا قتل ہو گیا ہے، تو سکینہ حسین کے سینے سے چمٹ گئی، سکینہ حسین کے سینے سے چمٹ گئی۔ پھوپھی زینب کو پتا چلا تو سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے، زینب سکینہ سکینہ کرتے ہوئے باہر نکلی تو حسین کی آواز آئی زینب بہن سکینہ تو میری چھاتی کے ساتھ ہے۔ اب جن کی 6 سال کی بچیاں ہوتی ہیں وہ جب سکینہ کو دیکھتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، انہاں دا ترا نکل دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ میری بیٹی ہو 6 سال کی، اس کے ساتھ یہ حالت ہو۔ ظاہر بات ہے میں شام غریبہ میں نہیں ہوں کہ میں سکینہ کو 6 سال کا بنا کے دردناک کر کے خیمے سے باہر نکال کے حسین کے سینے سے چمٹا کے پھر زینب کو لا کے سینے سے ہٹا کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ مجھے تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں اس وقت سکینہ کی عمر 6 سال نہیں 25 سال تھی۔ چاہتا ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ حسین کی بیٹی سکینہ کی عمر کتنی ہے؟ اسے کتنے سال کا بلایا؟ 6 سال کا۔ 6 سال کا بلا کے خیمے سے باہر نکالا، خود پتہ نہیں روئے کہ نہیں روئے، البتہ لوگوں کو خوب رلایا۔ میں یہ نہیں بیان کر سکتا، میں جھوٹ نہیں اس میں گھڑ سکتا، میں کوئی قصہ بیان نہیں کر سکتا، میں کوئی روایت نہیں گھڑ سکتا ہوں۔ میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد کے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر میں یہ حضرت معین الدین چشتی کے ذمے بھی نہیں لگا سکتا ہوں، نہیں لگا سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی نے نہیں کہا، مجھے یہ علم ہے کہ ان کی دیوان میں یہ شعر نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اخباروں والے لکھیں گے، صحافی لکھیں گے، وکیل بیان کریں گے، پروفیسر بیان کریں گے، سنیوں کے عالم اس کو بیان کریں گے، وائز بیان کریں گے، کتابوں میں لکھیں گے۔ معین الدین اجمیری نے کہا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ معین الدین چشتی نے کہا ہے۔ میں نے کہا معین الدین چشتی نے نہیں کہا، معین الدین کاشفی نے کہا ہے، جو لکھنؤ کا شین تھا، یہ اس نے کہا ہے۔ یہ معین الدین کاشفی کے شعر ہیں، یہ معین الدین اجمیری کے شعر نہیں ہیں۔ اٹھاؤ معین الدین اجمیری کا دیوان موجود ہے، معین الدین اجمیری کے شعروں کی کتاب